یہ جو آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، یا اللہ قرضہ اتار دے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ گھر دے دے، اب ہر وظیفے اور تسبیح کی گہرائی میں چلے جائیں، آپ کو اللہ کی تعریف، عظمت اور خوشامد ملے گی۔ میں پھر دہراتا ہوں، اللہ کی تعریف، عظمت اور خوشامد ملے گی، لیکن آج ملے گا انشاءاللہ، ایسے نہیں جائیں گے خالی۔ ایک خاتون انگلینڈ سے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے گھٹنے ختم ہو گئے تھے اور میں پیرالائز یعنی معذور، اور گھٹنوں کا علاج نہیں تھا۔ آپ کے درس میں سنا تھا کہ جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، جب سے میں نے یہ پڑھا اور پڑھنا شروع کیا، کہنے لگے کہ میری گھٹنے ٹھیک ہو گئے ہیں، میری معذوری ختم ہو گئی ہے، میرے جوڑ ٹھیک ہو گئے ہیں اور میں صحت مند ہو گیا۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ کو یہ فائدہ تھوڑا ملا ہے، میں نے اس کے فائدے جو بیان کیے تھے وہ یہ بیان کیے تھے کہ بندہ معذوری سے بچ جاتا، معذور نہیں ہوتا، معذور نہیں۔ ان سارے لفظوں کے اندر اللہ کی عظمت، خوشامد، بڑائی، کبریائی ہے۔ حمدن کثیرن، آپ کی تعریف بہت زیادہ، آپ کی تعریف، آپ کی شان کمال ہے، میں بیان کر سکوں۔ کثیرن طیبا مبارکن فی، میں آپ کی شان میں بیان کر سکوں نہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے میری شان بیان کی، پھر میری شان اور کبریائی یہ ہے کہ یہ جھکنے نہیں دوں گا، کبھی کمر کے نام پہ، کبھی گھٹنوں کے نام پہ، کبھی ٹانگوں کے نام پہ، کبھی آنکھوں کے نام پہ، کبھی کانوں کے نام پہ، کبھی فالج کے نام پہ، کبھی پیرالائز ہونے کے نام پہ، کبھی برین ہیمریج کے نام پہ، میری عظمت کو بیان کر، وہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ بادشاہوں کے ہاں شاعر ہوتے تھے جو بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے، شان بیان کرتے تھے، قصیدے بادشاہ کی شان میں کہتے تھے۔ سلطان الشعراء کا لقب، ملک الشعراء کا لقب دیا جاتا تھا، پھر بادشاہ کی تعریف کرتے تھے۔ کوئی قسم کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، جو جتنے الفاظ کی مالا پہ ہوتا تھا، جو جتنے الفاظ کو ایک جمع کر کے اس کا مجموعہ اور مرکب بناتا تھا، اتنا بڑا شاعر ہوتا تھا، اور جتنا بادشاہ کی تعریف کرتا تھا اتنا مال پاتا تھا، مفت خورا، آخری درجے کا نرا بادشاہ کی تعریف کرتا تھا۔ بادشاہ کی تعریف کرتا تھا اور مال پاتا تھا۔ وہ کہتے تھے بادشاہ کے ہاں، بادشاہ کی محفل میں دو بندوں کو نہ چھیڑنا، ایک جو بادشاہ کی شان بیان کرتا ہے، ایک جو بادشاہ کا نقال ہے، ہنسواتا ہے، مسخرہ رکھتے تھے دماغ کی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے۔ ان کو کبھی نہ چھیڑنا، کیوں؟ یہ اپنی اداؤں میں ایسے بادشاہ کو تیرے خلاف کریں گے کہ تجھے تیرا رگڑا نکلوا دیں گے۔ اس کریم کو اپنی عظمت پسند ہے۔ 5 گھنٹے کی دعا ہے عرفات کی، میرے حضور کی 5 گھنٹے کی دعا ہے، اور 5 گھنٹے کی ساری دعا مختلف روایات میں تھوڑی تھوڑی آئی ہے، ساری میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی عزت ہے، اللہ کا وقار ہے، اللہ کی شان و شوکت ہے۔ پھر اللہ اکبر کے بعد ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ کی خوشامد ساری۔ پھر سورۃ فاتحہ ساری۔ جو اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، جو اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے،
میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے میں باقی ہوں، تجھے زندہ رکھوں گا، سلامت رکھوں گا، تجھے صحت مند رکھوں گا، تجھے باوقار رکھوں گا، میری بس عظمت بیان کیے جا اور میری کبریائی اور بڑائی بیان کیے جا۔ ولایت کا تاج کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ کی عظمت کو زیادہ بیان کرے۔ سلطانی کا تاج، روحانی سلطانیت کا تاج کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ کے وقار کو زیادہ بیان کرے، اس کو وقار کا، سلطانیت کا تاج ملتا ہے۔ جو اللہ کی عظمت کو، اللہ کے وقار کو اور اللہ کی شان و شوکت کو زیادہ بیان کرے، اس کو سلطانیت کا تاج ملتا ہے، اس کو وقار کا تاج ملتا ہے۔ اب سوچ نہیں سکتے، جو اللہ کی عظمت اور اللہ کے وقار کو بیان کرتا ہے ان کے چہرے منور ہوتے ہیں، مزین ہوتے ہیں، معطر ہوتے ہیں۔ اسی جمعے میں اپنی کسی سفر میں جانے کے لیے صبح 7:30 بجے تیار تھا، مجھے فون آیا کہ جی ہمارے خاندان کے بڑے تھے حاجی صاحب وہ فوت ہو گئے، 11 بجے جنازہ ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کسی بتایا نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کو اللہ جزا خیر دے لے گئے، تدفین ہو گئی تو انتظار کر رہے تھے کہ آپ آ کے قبر پہ دعا کریں، سنت ہے دفن کے بعد قبر پہ اتنی دیر دعا مانگی جائے کہ دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اور بعض روایات میں ہے، مفہوم ہے، اتنی دیر دعا مانگی جائے کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے اور تقسیم کر دیا جائے، جتنی دیر اس میں لگتی ہے اتنی دیر دعا مانگی جائے۔ میں نے موبائل پہ ان کی تصویر دیکھی، میں حیران ہوں۔ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں آپ کے والد سے 40 دن چھوٹا ہوں عمر میں، میری 36 کی پیدائش ہے، 1900۔ کہا کرتے تھے دیکھا ایسا نور، ایسا نور، ایسا نور۔ ان کے بہت خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی ایسی تھی کہ اللہ کی عظمت کو پسند کرتے تھے، سخاوت کو پسند کرتے تھے، اور اتنا زیادہ پسند کرتے تھے وہ، میں نے آنکھوں سے ان کے کئی واقعات، کرشمات اور کمالات دیکھے، آنکھوں سے دیکھے، حیران ہوتا تھا کیا ہے یہ بندہ۔ اس کا صلہ میں نے ان کے چہرے پہ دیکھا، ان کے جنازے پہ دیکھا۔ اللہ سے دوستی لگائیں اور اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں۔ جب دوستی لگائیں گے تو پھر اللہ پاک اپنی عظمت کے بول خود دیتے ہیں اور اپنی کبریائی اور بڑائی کی سوچیں خود عطا فرماتے ہیں۔ آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حفاظت ہی حفاظت ہے اس میں نے جب سے بتانا شروع کیا وہ تو ایک ایسا نہیں ملا جس کو نفع نہ پہنچو۔ کمر کے درد کے مریض، ڈسک کے، موہروں کے مجھے ملے اور کمال ملے، اور مجھے ملے اور بے مثال ملے، مجھے تو ایسے ملے۔ کمر کے درد کے مریض، انہیں صحت ملی، تندرستی ملے مجھے، جوڑوں کے مریض ملے، اچھا پیدائشی لنگڑے لولے ملے، کہنے لگے کہ ٹانگیں، کیونکہ پیدائشی لنگڑے جو ہوتا ہے اس کی ایک ٹانگ پہ وزن ہوتا ہے، دوسری پہ وزن نہیں ہوتا، اور ایک ٹانگ ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتی، کمزور ہو جاتی۔ کہنے لگے میں معذوری سے بچ گیا، پاس دونوں ٹانگوں کے لنگڑے لولے تھے۔ آج کل میرے پاس کچھ کیس ایک زیادہ آ رہے ہیں، کچھ میرے خیال شاید میرے پاس زیادہ آ رہے ہیں، وہ یہ زیادہ آ رہے ہیں کہ بچے پہلے ٹھیک ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کا نچلا دھڑ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ معذور، پھر ٹانگوں سے، پھر بازوں سے، جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے
وہ زندہ لاش بنتے جاتے ہیں اور معذور ہو جاتے ہیں جتنی عمر بڑھتی جاتی. میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ. کیوں؟ اللہ کے نام کی عظمت کے یقین سے کہتا ہوں, اس کے نام کی کبریائی اور بڑائی کے یقین سے کہتا ہوں. جو بندہ یہ پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں کو ہی معذوری سے بچائے گا, نسلوں کو اس کو اللہ معذوری سے بچائے گا. نسلوں سے معذوریاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے, وقار اتنا پسند ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کو اپنی عظمت اور وقار اتنا پسند ہے کہ آپ رکوع سے اٹھتے ہی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, بس یہ پڑھنا شروع کر دیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, غور سے سنیے گا. آپ نسلوں کی معذوری سے اللہ بچاتا ہے, نسلوں کی معذوری سے اور نسلوں کی مجبوری سے اللہ بچاتا ہے. اللہ نسلوں کی معذوری اور مجبوری سے بچاتا ہے. اتنا زیادہ کہ اللہ پاک نسلوں کو شان و شوکت, حسن و جمال اور شجاعت اور بہادری اور قوت عطا فرماتا ہے. یاد رکھیے گا, جہاں بڑی بڑی بیماریوں میں دوائیاں کام نہیں کرتی, وہاں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے کام کرتے ہیں. اور وہ ایسے کام کرتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں آپ نہیں سوچ سکتے. بڑی بڑی بیماریاں اور روگ ختم کر دیتے ہیں. ایسا فائدہ ہوتا ہے. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اللہ اپنے نام کے جلوے دکھاتا ہے باوجود ہماری کوتاہیوں کے, باوجود ہماری غلطیوں کے. میرا اللہ کہتا ہے نہیں, آج بھی وہی بھی ہے اور وہی کی برکات بھی ہیں. یہ وہی ہے, قرآن بھی وہی اور میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی وہی. یہ وہی ہے اور یہ وہی کی برکت ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ وحی کی برکت ہے اور قیامت تک رہے گی. یقین والوں کے ساتھ, اعتماد والوں کے ساتھ, اعتقاد والوں کے ساتھ قیامت تک رہے گی. وحی کی برکت. میں تو آپ کو بیٹھ بیٹھ کے نا چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے تلاش کر کے لاتا ہوں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں, آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں, آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں. صحت مند سجدے, صحت مند رکو, صحت مند قیام اور صحت مند زندگی کے وہ قدم ہوں کہ آپ کسی کی تکلیف کو دور کرنے, کسی امت کے مسلم یا غیر مسلم کا دکھ بانٹنے, اس کے مسائل کے حل میں صحت مند قدم ہوں. اور صحت مند قدم اس وقت ہوں گے جب جسم صحت مند, ٹانگیں صحت مند ہوں گی. اس کے لیے جہاں علاج ہے وہاں یہ روحانی طاقت ہے اور روحانی قوت ہے. میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے والد صاحب کے ہاں سامنے ایک مسجد تھی, اس میں مولانا محمد شریف صاحب تھے, امام تھے. میرے چھوٹے ہوتے ہی فوت ہو گئے, بس مجھے ان کا صرف چہرہ یاد ہے اور کچھ باتیں یاد ہیں. اچھے بھلے انسان تھے. ان کے ساتھ نماز پڑھتا تو وہ کھڑے ہوتے رکوع سے, تو یہ آواز سنتا میں. بعض اوقات منہ سے ان کی آواز دل ہی میں پڑھتے تھے. بعض اوقات کبھی حمدن, کبھی طیبن, کبھی مبارکن, اس طرح کا لفظ نکل جاتا تھا. لفظوں سے شناسا تھا. پھر جب اس کو میں نے پڑھا, بڑوں سے سنا, پھر کتابوں میں اس کے فائدے مشاہدے, پھر بڑوں سے سنے, پھر آزمائے, پھر کیے, مجھے احساس ہوا کہ اس وقت وہ بہت بوڑھے تھے, شاید وہ 80 کے قریب ہوں. صحت مند تھے. مسجد کا مینار بنا بہت اونچا, وہ مینار کی آخری چوٹی پہ چڑھ جاتے تھے. بڑے بڑے, کیونکہ مینار کی سیڑھیاں گول ہوتی ہیں, ایک کپاؤں آتا ہے, یوں بندہ گھومتا جاتا ہے. آخری چوٹی پہ چڑھتے تھے اور آخری چوٹی پہ چڑھ کے وہاں پہنچتے تھے اور اوپر سے جھانکتے تھے. اوپر سے جھانکتا میں نے خود دیکھا, اور میں زندگی میں خود اس مینار پہ ایک دفعہ چڑھا, کبھی نہیں چڑھ سکا. اب سمجھ آتی ہے, یہ بتایا انہوں نے, مجھے بتایا نہیں. ایک تو میں نے ان کی نماز ساتھ نماز پڑھی اکثر, بقیہ نماز
وہ امام تھے جو بقیہ نماز پڑھی یا پہلی سنتیں پڑھی، تو ان کے منہ سے یہ بول میں نے سنا، ایک وہ، دوسرا ان کا عمل کہ وہ سیڑھیاں چڑھتے اور سیڑھیاں چڑھ کے اور وہاں پہنچتے تھے۔ اس کی قدردانی اس کو ہوتی ہے جو ساری دنیا کا علاج کر کے تھک چکا ہوتا ہے۔ جس کو گھٹنوں کا درد ہے ہی نہیں، اس کو کیا اس کے فائدے بتاؤں گا؟ جس کو جوڑوں کا، جس کو کمر کا درد، جس کا جسم معذور نہیں ہے۔ کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ ہمارے خاندان میں ایک ٹوٹکا ہے، ایک نسخہ ہے، ایک وظیفہ ہے، ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے، بس وہ خاندان میں ہے۔ میں نے جتنے بھی وظیفے دیے ہیں وہ ایسے دیے ہیں جو خاندان سے نکال دیے ہیں۔ کیوں؟ سارے انسان اللہ کے عیال ہیں، اللہ کا کنبہ ہے، یہ سارا میرا ہی خاندان تو ہے۔ سارے انسان، اللہ نے یہ نہیں کہا سارے مسلمان، سارے انسان، وہ یہودی ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ مسلم ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، کوئی بھی ہے، اللہ کا کنبہ ہے، لہذا یہ سارے میرے ہیں اور ان کی راحت، ان کا نفع میرے ذمہ ہے۔ آپ کو 1,00,000 روپے روز 1 گھنٹے کا دے دے، یقین جانے نہیں بچے گا جب تک اس میں برکت نہیں ہوگی، اور برکت اللہ کی عظمت والے بولوں میں ہے، اللہ کی عظمت والے بولوں میں برکت ہے۔ اللہ صاحب جب چاہے گا پھر اس میں برکت ڈال دیتا ہے، ورنہ 1,00,000 روپیہ کیا، لاکھوں کروڑوں روپے دے دے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، 3 دفعہ دن کے کسی وقت میں، اس کو اللہ پاک اپنا مرنے سے پہلے خود جلوہ دکھائیں گے۔ جو ایک فائدہ بتا رہا ہوں، جو بندہ وضو کے بعد صرف 1 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، یہ ایک اور فائدہ بتا رہا ہوں، میں اللہ پاک اس کے لیے رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا۔ اور ایک خود دروازہ اگر رحمت کا کھل گیا تو ساری کام بن گئے، ساری مشکلیں حل ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں صرف ایک دروازے کی وجہ سے، ایک دروازہ، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئی۔ 1 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، اور جو بندہ دن کے کسی وقت میں 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر پڑھتا ہے، اور میں اللہ پاک قیامت کے دن اس سے بلا کے کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، جا ایسی جنت میں جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا وبائی بیماریوں کا، وبا کا علاج ہے، وبا کا۔ میں اپنے بڑوں کے پرانی کتابیں بیازیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں پڑھ رہا تھا طاعون کی وبا پھیلی، تو میں نے لوگوں کو بتایا، میرے پردادا کے والد لکھ رہے ہیں یہ بات، میں نے لوگوں کو بتایا سورۃ قدر 3 دفعہ دن میں بار بار پڑھو، جو پڑھے گا وبائی تکلیفوں پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ پھر میں نے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں، تجربات میں یہ پڑھا۔ پھر ایک بزرگ تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے، ٹھیک، ان کے تجربات میں پڑھا کہ جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، وبائی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کا عمل جو تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اس کے بعد میں اتنا مطمئن ہوا ہوں اور میری اتنی گولیاں چھوٹی ہیں اور اتنی دوائیں چھوٹی ہیں۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، پچھلے سال کی بات ہے، غالباً اس طرح دھند تھی آخری درجے کی، میں حویلی سے آیا، کیسے پہنچا، کس طرح، ایک جگہ گیا، یہاں لاہور میں شاہدرہ ہے، تنگ و تاریک گلیوں میں ایک جگہ بیٹھا تھا، پریشان بیٹھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، وہاں ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے سامنے، سادہ سے، میں نے جب دعا کرائی، دعا کرا کے مجھ سے تعارف ہوا، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں
پھل بیچتا ہوں، جوس پھل فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہوں، ٹھیلا، اور آپ کا جو دم ہے نا وہ لوگوں کو کرتا ہوں، دور دور سے مجھ سے لوگ شوگر کا دم کروانے آتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کا دم کرانے آتے ہیں، بیماریوں کا دم۔ آپ نے جو دم دیا ہے، میں نے کہا میں تو آپ سے پہلے ملاقات کر رہا ہوں، میں نے تو آپ کو دم نہیں دیا۔ کہا جو رسالے میں چھاپا تھا میں نے وہ پڑھا تھا۔ کیا چھاپا تھا؟ کہنے لگا آپ نے لکھا نہیں تھا کہ ایک بندہ تھا وہ دم کرتا تھا، لوگ اس سے دم کرانے آتے تھے، وہ 3 دفعہ سورت انا انزلنا اور 3 دفعہ سورت انا اعطینا، بس یہی کچھ پڑھتا ہوں اور دم کر دیتا ہوں۔ یہاں بند روڈ کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں ایک صاحب یہ دم کرتے تھے، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ دم نکل جائے گا، کسی کو دم نہیں دینا۔ کسی کو فائدہ ہوا، لوگ دور دور سے آتے تھے، کسی کو فائدہ ہوا، تو جب فائدہ ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ کیا مانگتے ہیں؟ کہا عمرے پہ بھجوا دے۔ انہوں نے عمرے کی ترتیب بنائی۔ اب جب عمرے پہ جانے لگے، بیٹے کو یہ دم دے گئے کہ بیٹا جو آئے تو دم کرنا۔ ہمارے ایک دوست شیخ صاحب ہیں، ان کا بیٹا جو ہے ان کا دوست تھا، اس نے کہا اب ابا چلا گیا، آپ تو بتا دیں کیا تھا۔ ابا تو عمرے پہ گیا، اس دم کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں دم کراتے ہیں۔ تو کہنے لگا ابا جی نے کہا تھا میں دم کرتا ہوں 3 دفعہ سورت انا انزلنا اور 3 دفعہ سورت انا اعطینا کل کو سے، بس یہ دم ہے، انا انزلنا اور یہ دم۔ جو بندہ اس کو کھانے کے بعد کرے گا، کھانے کے بعد اس کو کھانے کے بعد پڑھے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا 3 دفعہ سورت قریش پڑھے، یاد ہے؟ جو اس کو کھانے کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے گا، میں اس کو تھوڑے سے فائدے بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے ہم حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، مرنے کے بعد پوچھا کیا بنا، کتنے واقعات ایسے ہیں کیا بنا؟ اس نے کہا ایک مجمع تھا، مجمع میں اللہ نے رحمت کی نظر ڈالی تھی، بس اس نظر میں مجمع میں بھی تھا اور میری بھی بخشش ہو گئی تھی، ایک رحمت کی نظر۔ کتنے واقعات ایسے۔ اب کہیں حمدن کثیر، بولیں بہت زبردست۔ اور اللہ کے ہاں اسم اعظم وہی ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کی عظمت ہو۔ کتابوں میں آیا ہے سب سے بڑا اسم اعظم وہ ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی بڑائی ہو۔ کہتے ہیں شوگر کی وجہ سے جسم میں درد رہتا تھا، گولیاں کھانی پڑتی تھی، جب سے یہ پڑھا درد بھی ختم، گولیاں بھی ختم اور میں صحت یاب ہو گیا۔ ریڑھ کی ہڈی میں کہتے ہیں اتنی شدید درد تھی کہ سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی تھی اور سانس لینے میں بھی درد ہوتا تھا۔ پڑھنے سے مجھے فائدہ ہو گیا۔ اور ایک صاحب کہنے لگے میرے خاندان والے کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب تو کہتے ہیں نماز کس لیے، تو تسبیح روزہ کس لیے، میں کس لیے ہوں؟ دیکھو تمہارا پیر دیکھو نماز تسبیح روزے کا کہتے ہیں، ہمارا پیر سب کچھ اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اب بتاؤ بڑا پیر کس کا ہوا؟ مجھ سے کہنے لگے میں کیا کہوں؟ تم سے کہو کہ آپ کا پیر بڑا ہے پر میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہہ دو کہ میرا پیر چھوٹا ہے، حکیم طارق چھوٹا ہے، آپ کا پیر بڑا ہے۔ ہم مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو منٹ میں ہار جانے والے ہیں۔ کس چیز پہ لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ اور مخلوق کو نفع مل رہا ہے۔ یہاں بتانے والے تھوڑے ہیں، مجمع تھوڑا ہے، پوری دنیا میں اللہ آواز کو پہنچا رہا ہے، پوری دنیا میں اللہ آواز کو پہنچا رہا ہے، تو وہاں بتانے والے بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے سامنے یہ واقعات اتنے فائدے ملے ہیں تو سونے میرے سامنے کتنے فائدے ہوں گے اور کتنے مشاہدے ہوں گے، وہ کتنے واقعات ہوں گے، سوچیں تو صحیح، میرے سامنے اس کے واقعات مشاہدات کتنے ہوں گے۔
اور کتنے اس کے تجربات ہوں گے، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اللہ پاک جل شانہ سے یہ دعا کیا کریں، یا اللہ معذوری اور مجبوری سے بچا، معذوری اور مجبوری سے بچا۔ یہ اس دعا کی طاقت کو بڑھانے کا راز ہے۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ اس دعا کی طاقت کو بڑھانے کا راز ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عظمت ہے، اور میرے اللہ کے ہاں اس کا بڑا وقار ہے۔ یہ اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ طاقت ہے۔ اور کون بتائے گا؟ ہاں بیٹھے، پوچھتا ہوں، جس سے پوچھوں وہ بتائے۔ ہاں جی، ہاں، ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے تھے، کڑل پڑ جاتے تھے، ہماری بولوں میں ہو، بولوں میں ہو، بولوں میں ہو۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا مجھے یاد نہیں رہتا۔ میں نے اسے مشق کرائی، آپ بھی کریں۔ میں نے کہا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، پھر پڑھ، پھر اللہ اکبر کر رکوع میں چلا جا، پھر پڑھ، پھر اگلا ٹائم۔ مجھے کہنے لگا واقعی مجھے بڑا فائدہ ہوا، کہتا یاد نہیں رہتا تھا۔ میں نے کہا رکوع کی مشق کر، رکوع کی مشق کر۔ بالفرض کوئی بوڑھا آدمی ہے اور زیادہ رکوع نہیں کر سکتا، بیٹھ کے مشق کرے، معذوری ہے اگر ہے تو، خود بخود معذور نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سچائی بنا دیا جائے۔ مشق کرے اس کی، مشق کریں اس عمل کو 10 دفعہ، 11 دفعہ، 20 دفعہ، 30 دفعہ، 40 دفعہ، 5 دفعہ، اس کو دہرائیں، مشق کریں اس کی۔ جب مشق کریں گے اس عمل کی مشق کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی قوت حیرت انگیز ملے گی، حیرت انگیز مشق میں آ جائے گی۔ پھر آپ کو یاد آئے گا عمل، اور عمل جب یاد آئے گا تو بس یہی، کیوں کہا پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے۔ عادت تو بنائیں، عادت بنائیں۔ یہ مشق جو میں بتا رہا ہوں یہ عادت بنانے کے لیے، مشق عادت بنانے کے لیے، عبادت پھر بنے گی۔ جن کو ہاتھ کی پومسٹری کا شوق ہوتا ہے وہ لوگوں کے ایسے ہاتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہاتھ دیکھتے ہیں کہ یہ الٹا سیدھا کہتے ہیں، ہاتھ دیکھتے 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 پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو ہاتھ دیکھنا آ جاتا ہے۔ تو رکوع میں جائیں اور سجدے میں، رکوع میں جائیں اور سجدے میں اس کی مشق کریں۔ جب اس کی مشق کریں گے پھر اس مشق پہ حیرت انگیز طور پہ خیر ملے گی اور برکت ملے گی اس مشق میں۔ اور اللہ کے نام کی مشق، یہ جو آپ آج بھی بیٹھ کے نفی اثبات کا ذکر کریں گے، سلطان الاذکار کا ذکر کریں گے، آج بھی بیٹھ کے یہی تو ہے کہ لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ، پھر اللہ۔ یہی ہے کہ اللہ کے نام کی عظمتوں کی مشق کر رہے ہیں، اللہ کے نام کی عظمتوں کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ جب یہ مشق اور بڑائی ہمارے اندر آ جاتی ہے پھر اللہ کا نام دل میں، جیوں میں، سینے میں، من میں اتر جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ اس کی مشق کریں، اور اس مشق پہ اللہ کے خزانوں سے پھر ملتا ہے۔ مشق کریں اس کی، جتنا مشق کریں گے اتنا نفع ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا۔ تو مشق کریں گے رکوع کی، کھڑے ہونے کی، جھکنے کی، گھر میں ایسے بیٹھے مشق کریں، گھر میں مشق کریں۔ اب وہ جو چیز جو میں آپ کی خدمت میں اگلی عرض کر رہا تھا اس چیز پہ غور کریں جو میں نے عرض کیا تھا 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا اور 3 دفعہ سورۃ انا اعطیناک الکوثر، اور میں نے بتایا تھا کہ جہاں وبائیں پھیلی ہوں وہاں سورۃ انا انزلنا اور سورۃ انا اعطیناک الکوثر
آخری علاج ثابت ہوتا ہے، آخری دوا ثابت ہوتی ہے اور آخری شفا ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے بتایا تھا، ابھی عرض کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں جو لوگوں کو شوگر کا دم کرتے تھے، کرتے تھے نہیں، ابھی بھی کرتے ہیں۔ لاہور میں بند روڈ ہے، اس کے ساتھ ایک گلی میں بیٹھتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں اور یہی کرتے ہیں، اور جس کو کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کیا کریں، آپ کھانے کے بعد اور دن میں چند بار اس کی مشق کر لیں، اس کے ترتیب بنا لیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ صرف پڑھ لے تو بھی کھانے کی کامل دعا ہے۔ الحمدللہ پڑھ لے تو کھانے کی کامل دعا ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ جو بندہ کھانے کی دعا کے بعد 3 دفعہ سورت قریش پڑھ لے، جب پہلی دفعہ پڑھے گا اللہ کھانے کو صحت بنائے گا، تندرستی بنائے گا، شفا بنائے گا، اور کھانے کے اندر اگر زہر بھی ملا ہوگا تو اثر نہیں کرے گا، اور کھانا بلڈ پریشر، شوگر، ہیپیٹائٹس، بیماریاں، موٹاپا، تکلیفیں، چربی نہیں بنے گا اگر یہ پڑھے گا۔ اور بھی بہت فائدے میں نے بتائے، آج صرف دہرا رہا ہوں۔ اور جب دوسری دفعہ پڑھے گا تو اللہ پاک کی رحمت یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ ہمیشہ اچھا دسترخوان، یعنی رزق میں وسعت ہوگی تو اعلیٰ دسترخوان ہوگا، رزق وسیع ہوگا۔ اور جو تیسری اور آخری دفعہ کھانے کے بعد سورت قریش پڑھے گا تو اللہ پاک اپنی رحمت اور شان کریمی سے اس کی 7 نسلوں میں رزق وسیع فرما دیں گے۔ یہ عمل آپ نے سنا اور کر رہے ہوں گے یقیناً۔ اگر ہم صبح شام یا کھانے کے بعد یا دن کے کسی حصے میں یہ 3 صورتوں کا اپنی زندگی میں اضافہ کر لیں، سورت قدر اور سورت کوثر، انا انزلنا اور انا اعطینا، پوری صورتوں کا اضافہ کر لیں سورت قریش کی وجہ سے۔ کیوں؟ سورت قریش کا دوسری دفعہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے اللہ سدا ایسا رزق دے گا، اللہ سدا دسترخوان وسیع رکھے گا، اور دسترخوان وسیع اس وقت ہوگا جب رزق وسیع ہوگا اور اس کے ذرائع سورسز ہوں گے۔ یہ سورت قریش کا نفع ہے، اللہ سدا دسترخوان وسیع رکھے گا۔ اسی بات کو یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ میں محکمے میں نوکری کرتا ہوں، اللہ نے مجھے حرام سے بچایا اور میرے حلال میں اللہ نے مجھے برکت دی ہے، بہت کریم ہے۔ جتنی اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے، اللہ کے وقار اور شان و شوکت کو بیان کریں گے، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے نسلوں کو دیتا چلا جائے۔ میرا ایک مشورہ ہے، سورت قریش کا آپ نے اہتمام کیا اور کیا، لیکن میری درخواست یہ ہے صبح شام کم از کم سورت قدر 3 بار اور سورت کوثر 3 بار۔ یہ وبائی بیماریوں کے لیے، یہ شوگر کے لیے، یہ لا علاج بیماریاں، ہیپیٹائٹس ہے، شوگر ہے اور اس قسم کی بیماریوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور بے مثال باکمال چیز ہے، اور زندگی میں بہت کمال چیز ہے، بہت کمال چیز ہے۔ وبائی بیماریوں، لا علاج بیماریاں، جن بیماریوں کے اندر انسان تھک گیا، بیماریوں کا تذکرہ ہوا تو ایک اور تحفہ دیتا ہوں۔ مری کی لن روحانی منزل کا انتقال ہونا تھا تحصیلدار کی عدالت میں۔ میں اپنے ایک مخلص کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، نیچے دیکھا میں نے ڈھلوان میں ایک بابا جی ہیں، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ یہ لنڈے کے کپڑے، جرسیاں دیوار سے لٹکا رہے ہیں بیچنے کے لیے، اور نیچے برتن رکھے ہیں، فی برتن 10 روپے، 50 روپے، 20 روپے، اس طرح کے برتن رکھے ہیں۔ تو میں دیکھتا رہا ان کا یہ منظر کہ وہ معذور آدمی ہے، مجبور ہے۔ میں نے ایک صاحب تھے، میرے ساتھ تھے مقامی مری کے، میں نے چند ہزار روپے نکال کے اسے دیے۔ میں نے کہا بازار سے جا کے چنے لے آؤ ایسے جو چھلکا سمیت بھنے ہوئے ہیں، اور 7 منقہ لے آؤ، بڑی کشمش منقہ، بس یہ 2 چیزیں لے آؤ، ہم وزن لے آؤ۔ اچھا وہ لے آیا، میں نے وہ دونوں چیزیں لیں اور بابا جی کے پاس گیا۔
میں نے کہا بابا جی کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے یہ تکلیف بہت پرانی ہے، علاج نہیں کیا، کہا بہت مہنگا علاج ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے اپنا دانستہ تعارف کرایا کہ میں نے کہا تعارف نہ کراؤں گا تو بابا کس چیز کی عظمت نہیں لے گا۔ اللہ اپنی تعارف کرا کے اپنی عظمت، اپنے حبیب کا تعارف کرواتا ہے اللہ۔ میں نے کہا میں حکیم ہوں، اور میں نے دانستہ کہا بابا جی میں بڑا مشہور حکیم ہوں۔ اپنے منہ میاں بٹھو، پتہ نہیں میرا جذبہ کیا تھا، میری نیت تو اللہ ہی جانتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کے لیے نسخہ منگوایا ہے، آپ یہ کھا لیں، ایک مٹھی صبح، ایک دوپہر، ایک شام، یہ کھانا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، آپ کھا لیں۔ میں نے وہ بتایا، ان کو دیا، بڑا خوش ہوا کہ میں کھاؤں۔ میں نے کہا آپ کا یہ راشا، یہ اس وقت دنیا کی لا علاج بیماریوں میں ہے، کیا کہتے ہیں، پارکنسن کہتے ہیں۔ لاہور کے ایک مشہور مٹھائی کی دکان ہے، ان کی برانچیں ہیں پورے ورلڈ میں۔ میرے پاس آئے، بات کرتے کرتے لپٹ جاتے تھے، ایسے 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 ہاتھ ایسے کرتے لپٹ جاتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے۔ 2 ملازم تھے جو ان کو سنبھالتے تھے، وہ کہتے تھے دنیا کی تمام پھر کے میں آئے ہوں، کہیں اس کا علاج نہیں، منقع اور چنے سے اس کا علاج ہو گیا۔ ہاں کس کو بیماری ہے وہ صبح دوپہر شام کھائے، جس کو بیماری نہیں ہے وہ ایک وقت کی کھا لے تو ایک وقت بھی کافی ہے۔ اچھا 7 سال گزر گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہیں جانا ہوا، ساتھ ہمارے ایک دوست رہتے ہیں خالد صاحب، ان کے ہاں خیال ہوا یہاں ایک بابا تھا جس کو میں نے منقع اور چنوں کا وہ ٹوٹکا دیا تھا، ان کا پتہ کر لیتے۔ تو گیا تو بابا جی کی دکان، وہی دیوار پہ لٹکے ہوئے کپڑے اور بیٹھے ہوئے تھے پتھر پہ سامنے۔ تو میں جا کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے کہا بابا میں وہی حکیم ہوں جس نے آپ کو وہ چنے اور منقع دیا تھا۔ یقین جانیے بابا تو 18 سال کے جوان کی طرح ایسے اٹھا اور مجھے گلے لگایا۔ اچھا میں گلے لگ کے نا اس کے ہاتھوں اور باہوں اور بازوں کی گرپ سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ ٹھیک، اس سے پہلے مجھے بابے کا ہاتھ ملانا یاد ہے، مجھ سے ہاتھ ملا نا ایسے ہل رہے تھے، بابے کی گرپ تھی۔ میں نے کہا بابا زندہ باد ہو گیا تھا، اور بابا جی بالکل ٹھیک تھے، اور مجھے اپنے پتھر پہ بٹھایا، وہاں بٹھایا، پھر ایک پرانی جرسی لے آئے، ٹھنڈا پتھر تھا، وہ نیچے بچھائی، خود ساتھ بیٹھے، بہت محبت کی، اور اس کی آنکھوں سے ممنونیت اور آنکھوں سے جو دعائیں میں دیکھ رہا تھا، آنکھوں کے اندر کی بے زبان دعائیں، بے زبان دعائیں۔